بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث عشرہ 13واں سبق معرب اور مبنی کی اقسام۔ کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، جملہ یعنی پورا جملہ ایک، جیسے بکرن یہ مبتدا ہے، قائم خبر ہے، لیکن جب پورا جملہ بن جاتا ہے تو وہ پھر مبنی ہوتے ہیں۔ جلسہ فعل ہے، خالد اور اسم ہے، اور یہ تو ہے ہی معرب ہے، تنوین آ رہی ہے، لیکن جب پورا جملہ بن جائے گا تو پورا جملہ مبنی ہوتا ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں، مبنی کل ہم نے پڑھا تھا، کل ہم نے سیکھا تھا، مبنی وہ لفظ ہوتا ہے وہ جو اگر عامل بدل بھی جائے، اعراب تبدیل ہونا ہو تو اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ تو کل عربی میں 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، یعنی امر کے گردان حکم جس میں دیا جاتا ہے وہ حاضر معروف کے صیغے، حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں: واحد، تثنیہ، جمع، یہ مذکر کے، اور اسی طرح مؤنث کے بھی واحد، تثنیہ، جمع، 6 صیغے یہ ہوتے ہیں امر حاضر معروف کے جو یہ مبنی ہوتے ہیں۔ تمام حروف جیسے من، ان، لا وغیرہ، جو بھی حرف اس میں حروف جارہ سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، وہ جتنے بھی حروف ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں بتایا، اس میں غیر متمکن، یعنی اس میں غیر متمکن کیا ہوتے ہیں، یہ ان کی نیچے وضاحت آ رہی ہے۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ اور وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون ضمیری لگ جائے یا نون تاکید لگ جائے، نون تاکید والی تو پوری گردانی ہے نا، جیسے نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ، یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن نون ضمیری کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون ضمیری والا کون سا اسم ہوتا ہے، کون سا سبق ہوتا ہے۔ نون ضمیری جو ہوتا ہے نا، وہ صرف فعل ماضی میں 2 آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، فعل مضارع میں بھی 2 آ رہی ہوتی ہیں، وہ جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے اور جمع مؤنث حاضر کا۔ تو فعل مضارع کے اندر جو نون ضمیری ہوگا وہ ایسا ہے کہ اس میں یہ ابھی آپ نے فعل مضارع پڑھا نہیں، تو جب وہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ پھر سمجھ جائیں گے۔ تو ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ فعل ماضی، امر حاضر معروف ابھی گردان پڑھی نہیں، اور تمام حروف ان میں سے کچھ تو ہم پڑھ چکے ہیں، حرف جارہ پڑھ چکے ہیں۔ جملہ من حیث الجملہ یعنی کہ اس کے اجزاء، پورا جملہ جو ہوگا وہ پھر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے، آگے نیچے آ رہے ہیں، ان کو وضاحت سے پڑھتے ہیں۔ نون تاکید یہ کون سے فعل ہوتا ہے، یہ اس کا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یضربنا، یہ جس کے آخر میں نون ضمیری ہو، لیضربن، اور لیضربن، لیضربن، یہ وہ ہیں جن کے آخر میں نون تاکید ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی بھی گردانیں آئیں گی تو ہم یاد کر لیں گے۔ ابھی یاد کرنے کے لیے آپ کوشش کریں ان 6 الفاظ کو یاد کر لیں۔ ان میں سے جو پہلے 3 ہوتے ہیں وہ مبنی الاصل ہوتے ہیں، مبنی الاصل، لیکن جو اس میں غیر متمکن کا نا 5واں، ان کو مشابہ مبنی الاصل کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ صرف 2 قسم کے الفاظ جو ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، ایک تو ہے اس میں متمکن، جیسے زید، راجل، یہ جو آپ نے پڑھا، ان کے علاوہ جو اسم ہوتے ہیں وہ متمکن ہوتے ہیں، اور وہ فعل مضارع جو نون ضمیری اور نون تاکید سے خالی ہوتا ہے، جیسے ینصر اور تنصرین، تو یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ معرب ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس میں غیر متمکن پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آیا تھا نا کہ مبنی الفاظ 6 ہوتے ہیں، یہ ان میں سے 5واں اس میں غیر متمکن ہوا حاضہ، اور جو اس میں غیر متمکن ہے ان کو مبنی الاصل کے مشابہ بھی کہتے ہیں، مشابہ مبنی الاصل بھی کہتے ہیں۔ اب آئیے ان میں سے سیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر بتائے گئے 8 الفاظ ایسے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ، حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ نمبر 2۔ آئیے کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کا کرتے ہیں۔ ابھی ہم صفحہ نمبر 35 پر ہیں، صفحہ نمبر 90 پر چلتے ہیں، وہاں پر حاشیہ نمبر، یہ دیکھتے ہیں اس کو، حاشیہ نمبر غالباً 6 ہے۔
مبنی الاصل یہاں پر وضاحت کی گئی ہے. جی دیکھیے یہاں حاشیہ نمبر 6 ہے، اس میں غیر متمکن. وہاں ہم نے پڑھے 8، لیکن کا مزید بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں ہی صرف سمجھیں، ان میں یہ بھی ہے، مرکب بنائی بھی ہے، منادا مفرد معرفہ بھی ہے. اسی طرح آپ آگے جائیں تو مرکب منا صرف کا جزء اول بھی ہے، اور لائے نفی جنس کا اسم جو نہ معرفہ ہو، نہ مضاف ہو، نہ مشابہ مضاف ہو، اور جملہ مضاف الی الجملہ جو ہوتا ہے یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، واپس اپنے سبق پر چلتے ہیں. اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے جب بھائی اتنے زیادہ تھے تو پھر ہمیں وہ بھی کیوں نہیں پڑھا دیے گئے جہاں پر اتنا یاد کریں گے، یہ 3 4 الفاظ بھی یاد کر لیتے. تو جو مشہور مشہور ہیں نا، وہ بتایا گیا کہ جو مشہور مشہور ہوتے ہیں وہ ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں. ان میں سے جو مشہور مشہور ہیں وہ 8 ہیں مبنی الاصل کے مشابہ. جی دیکھیے یہاں پر وہ پڑھائے جا رہے ہیں. ان میں سے مبنی الاصل کے مشابہ جو ہیں اس میں غیر متمکن، بعض ان میں سے کہا یہ ہیں. نمبر 1، اس میں ضمیر، انا، انتا، ہوا، یہ اس میں ضمیر ہوتا ہے. دوسرا ہے اس میں اشارہ، حاذا، ذالکا. اس میں موصول، اس میں موصول یعنی ملانے والے ہوتے ہیں، جو وصل کے ساتھ یہ موصول ملایا گیا. جیسے کہا جاتا ہے نا، مقتول قتل کیا گیا، مقبول قبول کیا گیا، موصول ملایا گیا، وصل کیا گیا. تو یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہوتا ہے. یہ جو بعد والا جملہ ہوتا ہے یہ اس میں موصول اور وہ پورا جملہ مل کر دوبارہ اس پیچھے والے جملے کے متعلق ہو جاتا ہے. جیسے ہم بھی اردو زبان میں کہتے ہیں وہ آیا جس نے کل کھانا لایا تھا، گیٹ پر وہ آیا جس نے کل کھانا لایا. جس نے جو ہے نا اس میں موصول کا ترجمہ ہوتا ہے الذی یا اللتی، الذین بھی آتا ہے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ. ٹھیک ہے، الذین اس میں موصول جو آگے ملانے والے آتے ہیں. چوتھا ہے اس میں استفہام، یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں. ہم اردو میں کرتے ہیں کیا تم نے کھانا، کیا لفظ. تو اب اس کا وہ ہوتا ہے اینا، کہاں، متا کب، تم کب جاؤ گے، تو متا تذهب تم کب جاؤ گے. ٹھیک ہے. اس میں شرط، وہ اسم جو شرط کے معنی میں ہوتا ہے. اب یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں. اس میں ظرف، جیسے از، اذا، ایسا اسم جو ظرف پر کسی مکان یا زمان پر دلالت کرے. اس میں کنایا، وہ اسم جو کسی تعداد پر، جو گنتی پر، مقدار پر دلالت کرتے ہیں، وہ کم، قضا وغیرہ اس طرح کے الفاظ. اس میں فعل ہی ہاتا یا حیون. حیا ہم نماز میں اذان میں پڑھتے ہیں حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کے، حیا علی الصلاح نماز کی طرف آؤ. ایسا اسم جو فعل کے طرح کا معنی رکھتا ہو، آؤ. اب یہ امر جو ہوتا ہے نا، حکم دیا جاتا ہے کسی کو کہ بھئی یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو اسم ہے لیکن وہ فعل کی طرح معنی رکھتا ہے. حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. حیا علی الصلاح، صلات کی طرف، نماز کی طرف. ہی ہاتھ اس طرح یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں. یاد رہے یہاں پر ہم بھی بتا رہے ہیں اس میں غیر متمکن جو ابھی آپ نے پڑھے، اس کے علاوہ تمام اسما یہ متمکن ہوتے ہیں، معرب ہوتے ہیں، ان کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا. اس میں متمکن جن کا اعراب تبدیل ہوتا ہے، اور یہ اس میں غیر متمکن جن کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، یہ مبنی ہوتے ہیں. اب ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت پڑی. اگر آپ چند سبق آگے غور کریں گے تو تقریباً کم و بیش 6 7 سبق آگے آ رہے ہیں جو ان کے وضاحت کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے قواعد و ضوابط کے ساتھ آ رہے ہیں. مثلا اس میں ضمیر کا آئے گا، اس میں اشارہ کا آئے گا، اس میں موصول کا، اس میں استفہام کا، اس میں شرط کا. یہ آگے وضاحت کے ساتھ اسباق آ رہے ہیں. چلے آئے آپ کو دکھائیں. جیسے اللہ پاک نے چاہا تو کل یہ ضمائر کا بیان، ضمیریں کیا چیز ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور. آج ہمارے ساتھ جو بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ نیٹ بہت کمزور ہے. پچھلی کلاس میں بھی ایسے ہی تھا، وہ بہت کم آواز ان کی آ رہی تھی. دعا فرمائیں اللہ پاک جو ہے یہ معاملات درست کرے. اعلان بھی آیا تھا گورنمنٹ وغیرہ کا، اخبار وغیرہ میں، خبروں وغیرہ میں،
کہ بھئی اس جاری ماہ میں انشاءاللہ نیٹ کا یہ سلسلہ یہ ٹھیک کر دیا جائے گا. تو جو ابھی موجود ہیں وہ کوشش کریں، اگر وہ یاد کر سکتے ہیں تو سنا دیں. جو موجود نہیں ہیں وہ جب یہ سن رہے ہوں، جب یوٹیوب لنک سے یہ دیکھ رہے ہوں گے تو کوشش کریں اس وقت اچھے طریقے سے انہیں یاد کر لیجئے. معرب اور مبنی کے اقسام، یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، تو بتایا کل 6 قسم کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں. فعل ماضی ہو گیا، امر حاضر معروف ہو گیا. امر کی گردان انشاءاللہ آگے آئے گی. امر یہ لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، یعنی ایسا فعل جس میں کسی کام کو حکم دیا جاتا ہے زمانہ خاص کے ساتھ، زمانہ مستقبل کے ساتھ وہ یہ خاص ہوتا ہے. اور حاضر کے صیغے ہم نے پڑھے فعل ماضی میں 6 ہوتے ہیں. اور معروف کی جو گردان ہوگی یہ امر حاضر معروف، کیونکہ امر جو ہوتے ہیں نا حاضر کے صیغے مجہول سے بھی آتے ہیں. جیسے ہم نے فعلا پڑھی تو فعلا بھی پڑھی مجہول کی گردان، تو فعلا مجہول ہے اور فعلا معروف ہے. تو اسی طرح امر جب بنایا جاتا ہے تو اس کے معروف کی گردان بھی ہوتی ہے، مجہول کی گردان بھی ہوتی ہے. تو صرف امر حاضر معروف کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. اور جو جملہ ہوتا ہے، یاد رہے جملے کے اجزاء جو ہوتے ہیں یہ مبنی نہیں ہو سکتے. جیسے بکرن، اس پر تنوین آ رہی ہے، اور قائمن، اس پر بھی تنوین آ رہی ہے. یہ من حیث اگر اس طرح اکیلا اکیلا فرد دیکھا جائے تو یہ مبنی نہیں ہوگا. لیکن جب بکرن مبتدا اور قائم خبر، مبتدا اور خبر مل کر پورا جملہ بن جائے گا تب یہ مبنی ہوگا. اسی طرح جلسہ خالدن، جب خالدن اور جلسہ دونوں مل کر، جلسہ فعل اور خالدن خالد بیٹھا، جب یہ پورا جملہ بن جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، تب پھر یہ جملہ جو ہے یہ مبنی ہو جائے گا. پھر آگے بتایا وہ فعل مضارع. فعل مضارع کے گردان ابھی آپ نے پڑھے نہیں. فعل مضارع میں سے جس کے آخر میں نون ضمیری ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، یا اسی فعل مضارع کے آگے آگے مزید چل کے ہم پڑھیں گے اس میں نون تاکید لگا دی جاتی ہے. لا یضربن، لا یضربن، ضرور ضرور ماریں گے. قرآن پاک میں بھی یہ الفاظ ہے نا، جب اس نے کہا تھا فرعون نے کہا تھا کہ ضرور ضرور تمہیں میں لٹکا دوں گا، ضرور ضرور تمہیں میں پھانسی دوں گا، تو وہ وہاں پر اس نے یہ قرآن پاک میں بھی تاکید کے الفاظ آئیں. اب یہاں پر ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ صرف میں سیکھ لیں گے کہ یہ تاکید کے الفاظ کیسے ہیں، کیسے بنے، کیا ہوگا. تو جب قرآن پاک پڑھے ہوں گے یا قرآن پاک سے پڑھنے کی نیت سے جب ہم یہ سیکھیں گے تو اب یہ ہمارا پڑھنا عبادت قرار پائے گا. اب یہاں پر ایک واضح بات بتا رہے ہیں، دیکھیں یہ 6 الفاظ تو مبنی بتائے، لیکن ان میں سے جو پہلے 3 قسم کے ہیں نا وہ مبنی الاصل ہوتے ہیں. پہلے 3 کون سے؟ فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہیں، اور تمام حروف، یہ اصلاً مبنی الاصل ہے. لیکن جو پانچواں بتایا نا یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں. اب پانچویں قسم کیا ہے یہ غور سے دیکھیں. یہاں پر انہوں نے 8 ذکر کیے. حاشیہ ہم نے ابھی چھٹا حاشیہ پڑھا، آگے جا کے صفحہ نمبر 90 سے حاشیے شروع ہو رہے ہیں. تو وہاں پر ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا یہاں پر یہ سارے، یہ صرف 8 جو ہے اس میں غیر متمکن، وہاں 5 مزید اور بیان کی. لیکن وہ ایسا ہے، وہ آگے چل کے آپ کو وضاحت سے، بڑی کتابوں میں وضاحت سے پڑھایا جائے گا، وہ تھوڑا سمجھنے میں دشوار ہے. پہلے جو آسان آسان ہے نا، جو مشہور مشہور ہیں آسان آسان، وہ آپ کو یہاں پر گنوائے گے، اور مزید آگے اسباق انہی کے متعلق آ رہے ہیں. تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. آئیے اب صرف کا سبق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے فعل ماضی بعید پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا. فعل ماضی بعید وہ ہوتی ہے جو بعید میں کسی دور کے زمانے میں پائے جانے پر دلالت کرتا ہے. جیسے کانا جا آیا تھا وہ ایک مرد، اس کا بنانے کا طریقہ دیکھا تھا. فعل ماضی مطلق یعنی جیسے فعلا بنایا تھا ثلاثی مجرد کے مصدر سے، تو اب اس فعلا فعل ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگا دیں، اور فعل ماضی مطلق کے شروع میں جو کانا کا صیغہ ہے وہ بدلتا رہے گا. تو اسی طرح فعل ماضی کی گردان بھی چلے گی تو کانا کا صیغہ بھی چلے گا. تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہمیں سمجھایا گیا تھا. اب آج ہم نے سنانا تھا
لیکن نیٹ کی کمزوری کی وجہ سے شاید اگر آپ کے پاس نیٹ نہ ہو تو چلیں آگے والے جو ماضی ہے، چوتھی ماضی، فعل ماضی احتمالی کی تعریف۔ یاد رہے ہم فعل ماضی کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، اور اب چوتھا ہم نے پڑھا ماضی احتمالی۔ کیا ہے یہ؟ وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے۔ وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے، جیسے لعلہ ضربہ، شاید مارا ہوگا اس ایک مرد نے، یعنی شک پایا جا رہا ہے، ماضی میں ہوا کام مارا جانے کا لیکن اس میں شک ہے، ابھی ہوا کہ نہیں ہوا کنفرمیشن نہیں ہے۔ لعلہ ضربہ، اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر فعل ماضی مطلق جیسے فعلا پڑھا تھا، ہمیں یاد ہے کہ فعل ماضی مطلق بنایا تھا ہم نے ثلاثی مجرد کے مصدر سے، اس کے فا اور لام کلمہ کو، یعنی فعلا میں فا اور لام کلمہ کو ہم نے فتحہ دیا تھا اور عین کلمہ کو باب کے مطابق زبر زیر پیش دیا تھا۔ بتا رہے ہیں کہ اب ماضی بنانا ہے تو فعل ماضی جیسا بھی ہے اس کے شروع میں لعل، لعلما یا یکون کا اضافہ کرنے سے، یہ الفاظ لگانے سے فعل ماضی احتمالی بن جاتا ہے۔ جیسے قرأ، قرأ کا ترجمہ ہوتا ہے پڑھا اس ایک مرد نے، لعلما قرأ، شاید پڑھا ہو اس ایک مرد نے، یا پھر یکون کریں، یکون قرأ، شاید پڑھا ہو اس ایک مرد نے۔ لیکن لعل سے ہم فعل ماضی احتمالی بنانے کی کردان یہ ہے سیکھیں گے۔ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اگر لعل کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک اسم لگا دیں جو اسم منصوب ہوگا، ایک اسم منصوب لگا دیں۔ اگر اس میں منصوب نہیں ہے، جیسے زیدن، زیدن جو ہے یہ منصوب ہے، نصب دیا ہے، یا بکرن، لعل بکرن فعلا، شاید بکر نے کام کیا، لعل زیدن فعلا، شاید زید نے کام کیا، لعل بلالن فعلا، شاید بلال نے کام کیا ہو، تو وہ اسم منصوب ہوگا۔ یا تو لعل کے بعد وہ اسم لگا دیں، پھر وہ فعل کا تعلق اس اسم کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب وہ اسم اگر اسم نہیں ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید نے پانی پیا، اگر اس میں منصوب ذکر نہ کریں گے تو پھر اب اس کے بعد پھر اس کا جو ضمیر ہوتی ہے جو صرف لوٹ رہی ہوتی ہے، جیسے زید آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا، یہ جو اس لفظ ہے یہ ضمیر ہے نا، تو یہ لوٹ رہی ہے اس اسم کی طرف، یا وہ ضمیر کا ذکر کر دیں۔ اچھا، ضمیر کا ذکر کریں تو پھر کیا ہے، جو ضمیر کا ہوگا، اب جب ضمیر آپ نے لگائی نا تو صیغہ بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ ضمیر بدلے گی۔ لعلہ فعلا، شاید کیا ہو اس ایک مرد نے، فعلا کا ترجمہ کیا تھا، کیا اس ایک مرد نے، اور لعلہ فعلا، شاید کیا ہو اس ایک مرد نے۔ آئیے اس کی چاروں گردانی، یعنی فعل ماضی بعید، فعل ماضی احتمالی مثبت، فعل ماضی احتمالی مجہول، اور فعل ماضی احتمالی منفی، اور فعل ماضی احتمالی منفی مجہول، یہ اس کو چاروں کو گردانوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ کوشش کیجئے آپ ان کا تین صیغے کر کے آپ اسے یاد کیجئے، اور اگر کل نیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کرے تو آپ نے اسے سنانا ہے مجھے انشاءاللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر یہ واضح ہو رہا ہے لعلہ فعلا، لعلہما فعلا، لعلہم فعلوا، لعلہا فعلت۔ دیکھیں جو انہوں نے بتایا تھا نا کہ گردان، یہ جو اس میں ضمیر ہو، ہما، ہم، انشاءاللہ کل ہم جو نحو میں سبق پڑھیں گے وہ ضمیر کیسے تبدیل ہو رہی ہے تو یہ ہم وہاں پر آسانی سے پڑھ لیں گے۔ لعل ایک ہی لفظ ہے، اس کے آگے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور نی اور نا، یہ چیز چینج ہو رہی ہے۔ لعلہ فعلا، لعلہما فعلا، لعلہم فعلوا، لعلہا فعلت، لعلہما فعلتا، لعلہن فعلنا، لعلک فعلتا، لعلکما فعلتما، لعلکم فعلتم،
لعلکی فعلتی، لعلکما فعلتما، لعلکن فعلتن، لعلنی فعلت، لعلنا فعلنا۔ کوشش کیجیے گا پیاروی آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آگے جو ضمیریں آ رہی ہیں اس کی گردان، فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول، لعلہ فعلا، شاید کیا گیا ہو وہ ایک مرتبہ، لعلہما فعلا، لعلہما، لعلہم فعلوا، لعلہا فعلت، لعلہما فعلتا، لعلہن فعلتن، لعلک فعلت، لعلکما فعلتما، لعلکم فعلتم، لعلکی فعلتی، لعلکما فعلتما، لعلکن فعلتن، لعلنی فعلت، لعلنا فعلنا۔ پھر ماضی اگر پڑھیں گے تو اس کے شروع میں فعل جو مطلق آ رہا ہے اس کے شروع میں منفی پڑھ لیں گے، لعلہ ما فعلا، لعلہما ما فعلا، لعلہم ما فعلوا، لعلہا ما فعلت۔ اسی طرح جب فعل ماضی احتمالی منفی مجہول پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے، لعلہ ما فعلا، شاید نہ کیا گیا ہو وہ ایک مرتبہ۔ کوشش کریں آپ جو ابھی مجھے یہ لنک کے ذریعے اگر سن رہے ہوں گے تو وہ پھر یہ گردان یاد کر کے لازمی مجھے کل کسی ٹائم میں کلاس سے پہلے پہلے آپ اسے سنا دیں، کم از کم ماضی اور ماضی معروف اور مجہول، فعلا فعلا اور فعلا فعلا، یہ والی گردان تو لازمی لازمی مجھے سنائیں، اس لیے کہ جب آپ سنائیں گے تو آپ کی غلطی نکلے گی، جب آپ کی غلطی نکلے گی تو ہو سکتا ہے شروع میں ایک دو بار پڑھنے میں، ایک دو بار سنانے میں آپ کو غلط ہو رہا ہو، لیکن آہستہ آہستہ بار بار جب سنائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رہے نحو جو ہے نا وہ سمجھنے سے آتی ہے، آپ کے دماغ میں جب سمجھ آ گئی، آپ کو جب پتہ لگ گیا تو آپ اس کو پڑھ لیں گے، لیکن صرف جو ہے نا یہ اس میں سمجھنے سے زیادہ بولنے سے، سنانے سے، جب تک آپ بولیں گے نہیں، آپ کی زبان ساتھ نہیں دے گی تو اس وقت تک آپ اس میں مہارت حاصل نہیں کریں گے۔ تو ضرور بضرور آپ اس کو سنائیں مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔